ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات واسطے جو پوری کائنات نو پالنے والا خالق بھی ہے مالک بھی ہے پوری کائنات دے نظام نو چلانے والی اللہ رب العزت کی ذات یکتا ہے واحد ہے درود و سلام آمینہ دلال
پیکے حسن و جمال میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ زیوکار اللہ رب العزت دی ذات دا بہت شکر ہے جس نے سانوں اپنے گھر اندر خطبہ جمعۃ المبارک سننے سنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ رب العزت دی ذات کے دعا گو ہاں، اللہ میں گناہگار نوں حق سچ بیان کر کے سانو ساریاں نوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، رمضان المبارک ساری زندگی اندر آیا اور آج 9 روزے مکمل ہو جان گے انشاءاللہ، اور ایک دن یہ بھی آ جانا ہے کہ ایمان والے مومن جو نے وہ اداس ہو جان گے کہ رحمتہ والا برکتہ والا مہینہ ساڈے کولوں الوداع ہو چکے ہے۔ اس واسطے رمضان المبارک دے اندر اللہ رب العزت نے سانوں بہت بڑے پیکج عطا کیتے نے۔ وہ پیکج کوئی چھوٹے موٹے پیکج نہیں، وہ اللہ نے سانوں جنت دی شکل اندر پیکج عطا کیتے نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر 2 گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ پہلا گروہ اللہ دے نافرمان، دوسرا گروہ ایمان والے جو اللہ رب العزت نو منن والے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی منن والے۔ اور اس کے بعد اللہ نے 2 ہی انجام دا تذکرہ کیتا ہے، ایک جنت ایک جہنم۔ جو نافرمان نے انہاں نو جہنم دے اندر ڈالیا جائے گا، اور جو اللہ رب العزت نو منن والے نے انہاں نو اللہ رب العزت اپنی جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ اج میں تہاڈے سامنے جنت دے مناظر، کیونکہ سانوں پتہ دے ہونا چاہیے نا، جنت سنیا ہی ہے، نہ اسی پڑھیا نہ اسی سنیا، سانوں پتہ ہونا چاہیے وہ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ وہ جنت دے اندر انسان نو، مومن نو، ایمان والے نو کی پروٹوکول اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت جدو مومن نو جنت دے اندر داخل کرنے گے کی پروٹوکول ملے گا۔ اے بندے دنیا دے کو ماڑا بندہ دنیا دا کسے عہدے دار نو، کسے عزت والے نو پروٹوکول نو دے کے رشک کردا ہے، یار کتے کاش میں بھی ہوندا، مگر اللہ رب العزت نے بھی جنتیاں دا، ایمان والیاں دا پروٹوکول قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے نے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے، ہائے قربان جاواں قرآن تیری عظمت تو، قرآن نے جنتیاں دا تذکرہ کیتا، قرآن دی عظمت تو قربان جاواں، اور یار تیری تے میری اوقات کیے، تیرے بارے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر تذکرہ فرما دیتا۔ اللہ فرمان دے نے اے جڑے میرے بندے ایمان والے نے دنیا تے رہ کے تکلیفاں برداشت کر دے نے، دکھ برداشت کر دے نے، اللہ رب العزت فرما دے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ۔ جدو جنتی نواب جنت دی طرف جا رہے ہون گے، یہ جناب جنت دی طرف جا رہے ہیں، ایک روایت اندر آندا ہے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتیاں دے چہرے اس طرح چمک رہے ہون گے جویں 14ویں دا چن چمکدا ہوندا ہے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، آقا دے نال صحابہ دا جمکٹا لگیا ہے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم صحابہ نو دس رہے نے میرے صحابہ میرے سامنے امتاں نو پیش کیتا گیا، ایک بہت بڑی تعداد اندر ایک بہت بڑی امت نو میرے سامنے لایا گیا۔ آقا فرماندے نے میں جبریل کو سوال کیتا، اے میرے جبریل اے اللہ دے فرشتے کیا ہے میری امت ہے؟ جبریل فرماندے نے سونیا نہیں نہیں نہیں، اے تواڈے ویر تواڈے بھائی موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے۔ پھر ایک بہت بڑی جماعت بہت کثرت تعداد کے اندر لوگ سامنے آئے نا، جبریل فرماندے نے سونیا نبیا اے تہاڈی امت ہے، اے تہاڈی امت ہے۔ آقا فرماندے نے میں اپنی امت نو دیکھیا، میں اپنی امت نو دیکھنا، جبریل فرماندے نے سونیا نبیا اے جڑے سب تو اگے نے اے جڑے فرنٹ دے 70,000 لوگ نے انہاں نو اللہ نے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ دے چھڑیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا نے صحابہ دے اندر بیان کیتا، میرے آقا گھر تشریف لے جاندے نے، میرے آقا دے چہرے تے پریشانی ہے، پھر میرے آقا واپس مسجد اندر آندے نے، پھر گھر جاندے نے، پھر مسجد اندر تشریف لے آندے نے۔ صحابہ سمجھ گئے آقا پریشان نے، آقا نو کوئی غم لگ گیا ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا نبیا کیڑیاں پریشانیاں لگ گئیاں نے، کیوں پریشان ہو؟ آمینہ دے لال فرماندے نے میرے صحابہ میں اللہ دے کولوں دعا کیتی ہے، اللہ جی میری امت بڑی وڈی ہے، اللہ جی میری امت بہت بڑی ہے، 70,000 دا پیکج تھوڑا ہے، 70,000 دا کوٹا تھوڑا ہے، اللہ جی میری امت تے بڑی وڈی ہے، اللہ جی پیکج نو ودا دے، اللہ جی اس کوٹے نو ودا دینا۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جستجو کر دینے، آقا جی تسی اللہ کو دعا کیتی تے پھر اللہ نے تواڈی دعا دا کی جواب دیتا ہے؟ سونیا نبیا تواڈی دعا نو اللہ رد نہیں کردا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میرے صحابہ اللہ نے اس پیکج نو اتنا بڑھایا ہے، اتنا بڑھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہر 1000 دے نال یہ 70,000 نے، ہر 1000 دے نال 70,000 اور ملا لے میرے نبی اینے تیری امت دے لوگ میں جنت دے اندر بغیر حساب دے داخل کر دیواں گا۔ یہ پتہ کنے بندے نے؟ 4 ارب تے 90 کروڑ لوگ بندے نے جڑے میری نبی دی امت دے بغیر حساب دے جنت اندر جان گے۔ اے دعا کرو گا اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیب اندر شامل فرما دے نے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے او خوش نصیب نے جڑے بغیر حساب دے جنت اندر جان گے۔ اے جناب جنتیاں دا قافلہ جنت نو جا رہا ہے، اے جنتیاں دا لیڈر کون ہے، اے جنتیاں دی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اگے اگے لیڈر بن کے جا رہے ہیں، رہنما بن کے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں پتہ ہے نا اس وقت تک جنتی دربار نے دروازہ جنت دا نہیں کھولنا جس وقت تک آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے دروازے تے نہیں پہنچ جان گے۔ جنت دے دروازے پتہ کنے نے؟ 8 دروازے جنت دے، 8 دروازے جنت دے۔ ایک صاحب کتاب لکھ دینے جنت دے ایک دروازے دی جڑی چوڑائی ہے 1350 کلومیٹر دی چوڑائی ہے، 1350 کلومیٹر دی جنت دے ایک دروازے دی چوڑائی ہے۔